محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت. ہفتے کا دن ہے اور برطانیہ کے وقت کے مطابق سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2 بج چکے ہیں. بہت سی ڈیولپمنٹ ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ کیس ڈسچارجگی کا کیس تھا شاہ زیر کا. کہاں غلطی ہوئی, کہاں کوتاہی ہوئی اور آگے کیا کرنا چاہیے, یہ شاید باقی سب کو نہ بتا سکیں. اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. توشہ خانہ کا کیس ایز یوزول ایڈجرن ہو گیا اور وہ دیکھیں ڈیٹیں کیسی ڈال رہی ہیں. چلیں اس پر بھی گفتگو کریں گے. فرحان غنی طاقتور آدمی اور طاقتور آدمی کے لیے کیا آسانی ہے, قانون کس طرح بچتا ہے اور راستے کس طرح نکلتے ہیں, ان ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے. چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کومنٹس کے جواب, جو آپ کے سوالات ہوں اس کے بھی جواب دے سکوں. کوشش میری ہوگی تاکہ کوئی چیز کمی میں رہ نہ جائے. اب کمال کی باتیں ہیں اور کتنا بڑا ریمانڈ دیا تھا اور انویسٹیگیشن آفیسر کی نالائکی, نااہلی, اور اس پہ کیا کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی کچھ حد ہوتی ہے, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. فوجداری قانون تو بڑا سیدھا سادہ قانون ہے, لیکن یہاں جو طریقہ کار ہے جو آپ کو سمجھنا ہے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. قوم کو آواز اٹھانی چاہیے, آپ اور مجھے آواز اٹھانی چاہیے. کل ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا ہو, ڈنڈا برآمد کر لیے. بھئی ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں ہے اور آپ اندازہ لگائیں ایفیڈیوٹ 7 لوگوں کے موجود کہ یہاں پر موجود تھا چترال میں, اس کی لوکیشن موجود ہے, تصاویر موجود ہے, انٹرنیشنل ایتھلیٹک کا کھلاڑی ہے, اور یہ ساری ایویڈنس سامنے آ گئی اور جج صاحب آنکھیں بند کیے ہوں. یہ ڈسچارجگی کا کیس تھا, اس مقدمے سے نکالنے کا کیس تھا. لیکن کیا ڈر و خوف ہے؟ جج کو تو اتنا ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے نا. اتنی ایویڈنس کے باوجود آپ کیا کریں؟ یعنی کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی ہے کہ بھی بیٹھ کر اور جب اتنی زیادہ ایویڈنس, اوور ویلمنگ ایویڈنس آ جائے تو فوجداری قانون میں تو یہ اخراج کا کیس ہے نا. چلیں اب تو ضمانت کا تو اپنی جگہ پر کرانا ہے, ضمانت جوڈیشل کر دیا ہے, جیل بھیج دیں گے. آج ہو سکتا درخواست ضمانت دائر بھی ہوگی اور نوٹس ہو جائے گا پیر کے لیے, اور یہ سیدھا سادہ کیس تو یہ دیکھیں ضمانت اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس والے ریمانڈ کو, جو پہلا ریمانڈ تھا, چیلنج نہیں کیا. میں کہتا رہا کہ اس ریمانڈ کو چیلنج کرے. ایویڈنس اتنی زیادہ تھی. اور جو ریمانڈ دینا تھا, عمران خان کا بھی تو ریمانڈ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہ ریمانڈ چیلنج ہوا تھا اور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کیا تھا. ہمیں بھی یہ ریمانڈ جو ہے, میں پہلے دن سے بات کر رہا تھا, اور اب بھی جو جوڈیشل کیا, یہ ڈسچارجگی کا کیس ہے. اور کرمنل ریویژن جو ہے نا, یہ فائل ہونی چاہیے ہائی کورٹ کے اندر, تاکہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکیں اور آپ ہم سمجھ سکیں, آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ اصل بات کیا ہے. لیکن جس طرح ان چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں, پہلے والے معاملات میں بھی اگر دیکھا جائے, چلے وہ تو کچھ جگہ کا نظر آتا ہے کہ جی آپ موجود تھے. شاہ زیر کہاں پر موجود تھا؟ دیکھیے تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. فوجداری قانون کو اگر ہمارے ججز اگر اس طرح کریں گے, بھی سوال اٹھتے ہیں نا کہ آپ نے کون سا انصاف فراہم کیا. تو یہاں تھوڑی سی کوتاہی سمجھ لیں یا کمی سمجھ لیں. دیکھ میں وکیل کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ریمانڈ چیلنج نہیں کیا, چیلنج ہونا چاہیے تھا. آج جوڈیشل کیا ہے, اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے. اور یہ ڈسچارجگی کا کیس ہے. پہلا کیس جیسے دیکھا, جب عمران خان صاحب کو ریمانڈ دیا تھا اور 9 کیسز کے اندر, وہ ہائی کورٹ چیلنج ہوا تھا. ہائی کورٹ نے ریمانڈ سیٹ اسائیڈ کر کے جوڈیشل کر دیا, یہ حقیقت ہے. لیکن اس ریمانڈ دیکھا نا, وہ اگر کوئی برآمدگی ہونی تھی وہ ساری فکٹیشس, یہاں ایک برآمدگی فکٹیشس کر دیا. وہ کہے گا یہ برآمد ہوا, ماننا ہے, ڈنڈا ہے. کل جناب ہم جا کر اس کو دیکھیں گے, ایویڈنس کی سٹیج کے اوپر دیکھیں گے. تو یہ تو اپنا الجھانے والی بات ہے. اب چلتے ہیں آگے توشہ خانہ کے کیس کی. توشہ خانہ والا کیس جو ہے آپ کو یاد ہے, میں بار بار آپ کے سامنے وہ ہمیشہ رکھا کرتا ہوں. بشرا بی بی صاحبہ یا عمران خان صاحب نے جو تحائف لیے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے جمع کرانے تھے پرانی تاریخوں میں. 2018 یا 19 کے تحائف تھے جو 2023 میں رولز میں ترمیم کی گئی, اور اس کا ماضی میں, اور ہماری عدالت جگ سائی ہوتی ہے نا, عدالتوں پہ انگلی اٹھتی ہے. ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے؟ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے. They don't have any evidence in their record. کیا کہیں گے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے؟
لٹکاتے رہیں گے. یعنی جو ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونا تھا کہاں رہ گیا وہ توشہ خانہ والا معاملہ. توشہ خانہ والا تو، اور یہ میں آپ کے سامنے یاد رکھوں، یہ وہ کیس ہے جو چیلنج ہوا تھا ہائی کورٹ کے اندر. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تقریباً ختم کرنے لگے تھے. اس کے بعد یہ کیس ٹرانسفر ہوا، پھر دوبارہ آپ نے دیکھا کیس ہی نہیں لگا. اور یہاں کوئی تو ہو نا پوچھنے والا اس نظام انصاف کے اوپر. جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے گولف کھیلے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے گولف کھیلنے پہ، لیکن اس پہ بتائیں نا اگر کیا ہے یہ ظلم اور زیادتی، کیا کوئی ان کا اپنا قریبی ہو تو وہ ان کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہونے دیں گے؟ وہ کہیں تو روکنا ہے آپ کو. کب روکیں گے آپ اس سارے معاملے کو؟ کہیں تو انگلی اٹھانی ہے، کہیں تو آگے بڑھنا ہے آپ نے. آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جیل کی سماعت رکھی جاتی ہے، اب ڈر ہے کہ جیل میں ملاقاتیں نہ ہو جائے. آج ہیئرنگ تھی تو ملاقاتیں ہو جائیں. پہلے ہی وہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ گیا ہے اور جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے، اس اسٹریٹجی کے بعد ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے. تو اس کو لٹکانا تھا، الٹیمیٹلی لٹکانا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے لٹکانا تھا، اور وہ لٹکایا جا رہا ہے. اور یہ عمران خان صاحب پاکستانی تاریخ میں شاید واحد سیاستدان ہوں گے جہاں توشہ خانہ پہ پہلے بنا کیس الیکشن کمیشن نے، حالانکہ وہ ٹائم بارڈ کیس، پھر توشہ خانہ وہ گھڑیوں والا بنا، اس میں سزا دی، سسپینشن وہ ہو چکی ہے ان دونوں کے اندر. ایک توشہ خانہ کا تیسرا کیس، یہ بھی نہیں بنتا ہے، یہ بھی نہیں بنتا ہے. میں نے وضاحت آپ کے سامنے ساری رکھ دی ہے، لیکن پاکستانی نظام کے تحت یہ بن رہا ہے. اور پاکستانی نظام پہ اتنے سوالات ہیں، کیا کہیں ہم آپ کو. ہم تو یہی بات کرتے ہیں، ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوشش ہوتی ہے. اور جج صاحب بھی جو ہیں، العادل الوکیل، رب کی صفت ہے. جناب جج صاحب کہ سنیں یہ والا ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس، سوری پروسیکیوشن کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. کب تک لٹکاتے رہیں گے؟ کب تک یہ زیادتی اور ظلم کرتے رہیں گے؟ جوابدہی ہونی ہے آپ کی بھی. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر فرحان غنی جو ہیں، شہید غنی سے بھائی صاحب، اور ان کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا باتیں ساری سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کیا کیا کچھ جو پوزیشن ساری سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا جی 3 ملزموں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس ادارے دہشت گردی کو تاہم آگاہ بتا دیا گیا اور کہا گیا مقدمہ واپس لے لیے، کمپلینٹ واپس لے لیے، اور بیان دینے کے بعد مدعی کا بیان 30 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا. اور لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ کہتے پتہ نہیں ہو کون سا انصاف، کس انصاف کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جب وہ بیان دے دیا ہے تو عدالت میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انویسٹیگیشن آفیسر کا اختیار ہے. دیکھیں نا یہ دورہ انصاف دیکھیں آپ، کہ وہاں دہشت گردی میں مدعی نے بیان دیا، باہر چھوڑ دیا. قانون یہی ہے. اور یہاں پر اتنی ایویڈنس موجود تھی، اتنی ایویڈنس کے بعد دوبارہ ریمانڈ یا جوڈیشل کے لیے نہیں لانا چاہیے تھا. آپ کو چھوڑ سکتے تھے یا آپ ڈسچارج کر سکتے تھے. یہ پولیس کا اختیار، آئین اور یعنی قانون پر پولیس یعنی آئین تو فراہم کرتا ہے نا کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، کہ آپ غیر قانونی طور پر بندے کو اندر نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے اندر رکھا ہے تو باتیں تو ہوتی ہیں. اور آخر میں سب ایک بات بتاتا چلوں، پنجاب کی جیلوں میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ایڈز کے سب سے زیادہ 148 مریض موجود ہیں. اب یہ خبر کیوں لگائی گئی ہے، کس لیے لگائی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ میں کسی کی ذات پہ شک نہیں کر رہا، لیکن آپ تک بتا رہا ہوں کہ اس خبر کا مقصد کیا ہے، اس خبر کا جسٹ کیا ہے، اس خبر کا انٹینشن کیا ہے، موٹیو کیا ہے.